الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تموتون كما تحيون وتحشرون كما تموتون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے اسلام کو بہت ہی منفرد مذہب بنایا ہے اور اسلام منفرد رہنے کو پسند کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ اسلام کے ساتھ کسی اور مذہب کی چیزوں کی آمیزش نہ کی جائے، اسلام کے اندر کسی اور مذہب یا کسی رسم و رواج یا کسی تہوارات کو داخل نہ کیا جائے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو کامل اور اکمل بنایا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور چیز باہر سے لائی جائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہیں نعمت تمہاری تام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اس لیے اسلام کے اندر اب کسی اور مذہب کی کوئی چیز کو لے کر آنا یہ سخت ناپسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، اس میں بہت زیادہ بے تحاشا نصائح اور بہت حکمت کی باتیں ضرور ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک پرچہ لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ یہ تورات کا ایک پرچہ ہے، اس میں بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناگواری سے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، ما نجاہ، ان کو کوئی چیز نجات نہیں دیتی الا اتباعی، سوائے میری اتباع کرنے کے۔ یعنی کسی اچھی چیز کو بھی، نصیحتوں کی بات کو بھی کسی اور مذہب سے لینے کو ناپسند کیا، اور یہ نہیں صرف کہ کسی نصیحت کی بات کو لینے سے ناپسند کیا، بلکہ اپنی عبادتوں کو کفار کی، غیر مسلموں کی، یہود اور نصارہ کی عبادتوں سے الگ کیا، اپنے رسم و رواج کو ان سے الگ کیا، اپنے لباس کو ان سے الگ کیا، اپنے پہننے اٹھنے بیٹھنے کو ان سے الگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ جی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اس لیے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال زندہ رہے تو 9 کا بھی رکھیں گے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو ہماری۔ روزہ رکھنے میں ہی مشابہت سے کیا ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کو ناپسند کیا، کہا کہ ہم ایک اور روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا خاص مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کی جو نمازیں ہوتی ہیں یا عبادت کے طریقے ہوتے ہیں، اس میں قیام تو ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، لیکن رکوع نہیں ہوتا۔ اللہ نے اسلام کی نماز میں رکوع عطا کیا کہ غیر مسلموں سے علیحدہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بال جب بنایا کرتے تو بیچ کی مانگ نکال لیا کرتے۔ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی بھی بیچ کی مانگ نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا چھوڑ دی، بال بناتے جیسے جیسے پیچھے کی طرف بال بناتے، مانگ نکل آتی ٹھیک ہے، نہیں نکلتی اس کو نکالنے کی کوشش نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا، فرمایا ہمارے امامے میں اور دوسروں کے امامے میں ٹوپی کا فرق ہے، ہم ٹوپی پہ باندھتے ہیں، وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں، بغیر شملے کے۔ یہ شملہ ہوتا ہے پیچھے جو نکلا ہوا ہے، اس شملے کے بغیر امامہ باندھنے سے منع فرمایا۔ غیر مسلم بغیر شملے کے امامہ باندھتے ہیں۔ ان سب باتوں میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اسلام کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ احکامات بھی نہیں دیے جاتے۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، کیا وہ ایک جیسے ہو جائے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ شریعت کو یہ گوارا نہیں ہے، اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ہماری ذرا بھی ادا، کسی اسلام کی ایک ادا بھی کسی غیر مسلم مذہب کے ساتھ مشابہت اختیار کر جائے، چاہے وہ دانستہ طور پہ ہو یا نادانستہ طور پہ ہو، یعنی جان پوچھ کر مشابہت اختیار کی جائے یا خود بخود ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل دیا۔
جو روزہ رکھنا کتنا عظیم عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا, اکیلا روزہ یعنی ایک روزہ رکھنے سے منع فرمایا, کیونکہ یہودی ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں. اتوار کے دن روزہ اس لیے منع ہے کیونکہ عیسائی روزہ رکھتے ہیں. رکھنا ہے تو ہفتہ اتوار رکھو, جمعہ ہفتہ رکھو, یا اتوار پیر رکھو, یعنی 2 روزے ملا. اتوار کا رکھنا ہے کسی کو, 2 روزے رکھو. ناجائز حرام نہیں ہے لیکن منع فرمائے جو کہ مکروہ ہے. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ کسی مذہب کی آمیزش کسی قسم کی چیز میں نہ ہو. اچھا, یہ بات تو ہو گئی اسلام کے عمل کی. پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کتنی سخت اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا کتنا سخت اس بارے میں موقف رہا ہے. واضح طور پہ فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہود اور نصارہ کی یعنی کفار کی مخالفت کرو, ان کی مشابہت اختیار نہ کرو, ہر چیز میں مخالفت کرو, جیسے وہ کرتے ہیں ویسے عمل نہ کرو. اور ایک روایت میں سخت الفاظ کے ساتھ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم یہود اور نصارہ کی اتباع کرنے لگو گے, شبرن بشبرن, بالش در بالش یعنی وہ ایک بالش ایسے کریں گے, ایک رکھیں گے, تم بھی ایک بالش ایسے رکھو گے. وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ, ہاتھ در ہاتھ, یعنی وہ ایک ہاتھ ایسے چلیں گے تم بھی ایسے چلو گے. حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدِهِمْ جُحْرَ ضَبٍّ, اگر ان میں سے کوئی کسی بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا موذی جانور کے, لَتَبِعْتُمُوهُ فِيهِ, تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. یہ نہیں سوچو گے کہ کیسے یہ عمل ٹھیک ہے, فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے, اچھا ہے, برا ہے, اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حذو النعل, اور ان کے آپس میں مشابہت اختیار کرنے میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر رکھ کر اس کا سائز ناپا برابر کیا جاتا ہے, تو ویسے ہی کوشش کرو گے کہ تم ان کے ساتھ بالکل 100% مشابہت ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا, جس کی طرز پر چلے گا, جس کی زندگی اپنی زندگی میں لے کر آئے گا, وہ اسی میں سے قیامت میں کھڑا کر دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون, کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی. وتحشرون کما تموتون, کافروں کے طریقے سے زندگی بھی, موت بھی ویسی ہوگی, اور قیامت میں حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی, صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی, تو موت بھی ویسی اور حشر بھی ویسے ہی ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ اسلام میں کسی غیر مسلم مذہب کے تہواروں کی, کسی غیر مسلم مذہب کی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہاں تک کہ عبادت میں بھی نہیں ہے. عبادت بھی اس کے خلاف کرنی ہے, اور ہماری ساری زندگی اس وقت وہ غیر مسلموں کی تقلید میں ہے. ساری زندگی نہیں تو اکثر زندگی ہماری اس کی تقلید میں. ہمارے شادی بیاہ ہندوؤں کے رسم پہ ہیں, ہمارا لباس کافروں کے یہود و نصارہ کی طرز پہ ہے, ہمارا کھانا پینا یہود و نصارہ کی طرز پہ ہے. کوئی ہم نے چیز چھوڑی نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے لینے والی, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام کی اور ہم نے اس کو اپنا لیا ہو. جبکہ قرآن میں اللہ نے اتنی سخت الفاظ اختیار کیے ہیں اس بارے میں کہ سوچ نہیں سکتا آدمی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, ان یہود و نصارہ سے تعلق مت رکھو. بعضهم اولیاء بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولھم منکم فانہ منہ, جو ان سے تعلق رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا, اے ایمان والو اپنا قریبی دوست ان کافروں کو مت بناؤ, یہ تمہارا بھلا نہیں چاہتے. ودوا ما عنتم, یہ وہ چاہتے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچائے, یہ وہ چاہتے ہیں جو تمہیں جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے, یہ وہ خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ تمہیں تکلیف پہنچے. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہ سے اکثر ایسی باتیں نکلتی رہتی ہیں جس سے تمہارا بغض ظاہر ہوتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے دلوں کے اندر بغض چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء, اے ایمان والو جن لوگوں نے تمہارے مذہب کا مذاق اڑایا ان کو کبھی بھی اپنا دوست مت بناؤ. اور آج بھی یہ بات ہے, ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی مذاق کی بات نکلتی ہے
پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے اور میرے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس کے علاوہ اس کی الگ بات کہ اس کے آگے بالکل ختم کر دی بات، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ، یہ کافر لوگ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے خوش نہیں ہو سکتے، چاہے ان کی کتنی خوشنودی حاصل کر لو، ان کے کتنے ان کے ساتھ آؤ بھگت کر لو، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ تم ان کے دین کی اتباع نہ کر لو، یعنی تم اسلام چھوڑ کے کافر نہ ہو جاؤ، یہ خوش نہیں ہوں گے تم سے۔ اور اس قرآن کیسے بولے گا اور شریعت کیسے بولے گی؟ کس طرح بتائے گی کہ ہم نے غیر مسلموں کے طریقے کو چھوڑنا ہے؟ ہم نے کس طرح اللہ بتائے گا کہ ہم نے کافروں کے پیچھے نہیں جانا؟ ہماری ساری نسل ہم جو پرانی نسل تھی وہ تو آ گئی، اور جو نئی نسل ہے وہ تو بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، کچھ پتہ کوئی ہم نے اس کو برائی نہیں سمجھی۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ برائی ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا غلط کام ہے بھائی، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے ہم، کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی نیو ایئر منا رہا ہے تو منا رہا ہے، سوالات بھی اسلامی طرز پہ آ رہا ہے اس کے، جی بچے کی اسکول میں کرسمس کی پارٹی ہو رہی ہے، اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا تو جا سکتے ہیں؟ کرسمس تو خود ایک ناجائز چیز ہے، اس کے اندر ناجائز کام ہو نہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلامی طرز کے سوالات آتے ہیں ہم کہ اس کو کسی طریقے سے جائز رخ دے کر اس کو جائز کر دیا جائے۔ جی نیو ایئر پہ جی سب نے ایسی مل کر دعوت رکھی ہے، کیا ہم اس پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ایسی دعوت ہے، کوئی نیو ایئر کی دعوت نہیں ہے، بس سوال کو کسی طریقے سے گھما کے اسلامی جامہ پہنانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی بات، اسلام کی بات کے اندر غیر مسلموں کی آمیزش نظر بھی آ جاتی تو اس کی مخالفت کر دیتے، اسلام کی کسی چیز میں غیر مسلموں کی آمیزش نظر آتی مخالفت کر دیتے، اور ہم اس کو غیر مسلموں کی چیز کو اپنانے کے لیے اس کو جواز کے کوئی طریقے نکالنے چاہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، فحاشی عروج پر ہوتی ہے، عریانی عروج پر ہوتی ہے، گانا ناچ عروج پر ہوتا ہے، غیر مسلموں کی نقالی عروج پر ہوتی ہے، اس کے بعد ہم صبح کہتے ہیں یار ہمارے دل کو اطمینان نہیں ملتا، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو کیسے ہوگی برکت؟ اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ سارا کام تو اللہ کی نافرمانی کا کیا، پوری رات ڈھول تاشے بجائے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ما من یوم ولیلۃ، کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرتا کہ انسان کی بدعملی کی وجہ سے الا والبحر یستأذن ربہ، کہ یہ سمندر اللہ سے اجازت طلب کرے فی ان یغرق ابن آدم، اے اللہ مجھے اجازت دے میں اس آدم کی اولاد کو غرق کر دوں۔ وما من یوم ولیلۃ، کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن یہ زمین اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، الارض تستأذن ربہا، کہ زمین اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سے اجازت نہ طلب کرتی ہو فی ان تبتلع ابن آدم، کہ اس ابن آدم نے اتنا گناہ کیا ہے کہ مجھے حکم دے کہ میں اس کو نگل جاؤں۔ وما من یوم ولیلۃ، کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرتا الا والملائکۃ تستأذن، کہ فرشتے اللہ کی اجازت نہ طلب کرتے ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نحوست پھیل گئی ہے اتنی کہ ہم آپ کو اللہ ہمیں حکم دے اور ہم نازل ہوں فی ان تنزل وتہلک ابن آدم، کہ نازل ہوں اور سب کو ہلاک کر دیں۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی زندگی کا طرز دیکھیں کیا ہے، ہم اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں اس کو تو غلط سمجھا جاتا ہے، شراب نوشی غلط سمجھی جاتی ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سمجھا بھی غلط جا رہا ہے۔ کسی غیر شرعی کام میں پڑ جانا، غیر ایسے کام میں پڑ جانا، غیر فطری عمل میں، یہ غلط سمجھا جا رہا ہے، صحیح ہے جی۔ لیکن ایسی جو باتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں جس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا، وہ زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہے۔ تو غلط نہیں سمجھیں گے تو اس کو صحیح کیسے کریں گے؟ صحیح تو اسی چیز کو کریں گے جس کو غلط سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپس کے، ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی زندگی کے طرز کو دیکھیں، اپنے لباس کو دیکھیں، اپنے رہن سہن کو دیکھیں، اپنے ہر عمل کو دیکھیں، کیا ہم یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں کہ مخالف کر رہے ہیں، کافروں کی مشابہت میں کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی مشابہت میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔